اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں تو جو کافر ہیں کفر پر مر جاتے ہیں، کچھ چودھری وڈیرے لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے درجے کے کمزور لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حال جو اللہ کے سامنے میدان محشر میں ہوگا اس کو ذکر کیا۔ فرمایا تھا کہ کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم ایمان سے محروم رہے ہیں، تم نے ہمیں اپنے پیچھے لگائے رکھا، اگر تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے۔ یہ نوک جھونک ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں ذکر کی۔ انسان کی عادت ہے کہ جب اس سے کوئی برا کام ہو جائے وہ دوسرے پر ڈالتا ہے، اچھا کام ہو جائے وہ کہتا ہے میں نے کیا۔ اب چونکہ جہنم میں سب جا رہے ہیں تو بڑے چھوٹوں پر، چھوٹے بڑوں پر ڈال رہے ہیں۔ اب آگے سے چھوٹوں کی بات سن کر بڑے کیا کہیں گے؟ کہیں وہ لوگ جو بڑے ہیں للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور ہیں ان کو کہیں گے انحن صددناکم، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدی، ہدایت سے، بعد اس کے کہ وہ آ گئی تمہارے پاس، ہم نے تو نہیں روکا، ہم زیادہ سے زیادہ تمہیں کہتے تھے بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، خود مجرم تھے۔ اب یہ بڑے ان کو جواب ہے۔ پھر آگے سے کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں ان لوگوں کو جو بڑے ہیں بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی اس تدبیر نے، آنے جانے نے، پلٹنے نے، انہی رات اور دن کے آنے جانوں میں ہم بس پھنسے رہے اور ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم کیا کر رہے۔ استأمروننا، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ہم کریں اس اللہ کے شریک، جیسے پادری ہوتے ہیں اور ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں، وہ پنڈت ان کو لگائی رکھتے ہیں، پادری اپنے عیسائیوں کو، اسی طرح یہودیوں کے بڑے، یہ سب اپنے پیروکاروں کو چلائے رہتے، کفر پر چلاتے رہتے۔ ابھی حج کے موقع پر ایک بہت بڑے پادری نے حج کیا ہے، اور حج سے چند ماہ پہلے اس کو خواب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سفید لباس احرام کا پہن لو۔ اب وہ تو پادری تھا اور وہ خود اس کا بیان آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے، 1,00,000 کہتا ہے میرے متبعین تھے۔ اب میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے وہ تو مسلمانوں کا لباس ہے احرام۔ اگلے دن پھر مجھے زور دے کر کہا گیا مسلمانوں کا احرام پہن لو۔ پھر میں کہتے میں تھوڑا سا جھنجھوڑا گیا۔ تیسرے دن پھر مجھے خواب آیا تو میں نے اپنے جتنے بھی میرے 1,00,000 پیروکار ان سب کو میں نے کہا بھائی مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا ہے کہ حق مذہب اسلام ہے، لہذا میں تو قبول کرنے لگا ہوں اسلام، تم بتاؤ تم نے کیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں عیسائی مسلمان ہو۔ اسی سال وہ حج میں آیا اور اس نے اپنا بیان جاری کیا، کہتا اللہ رو رہا تھا۔ تو دنیا میں کسی کو توفیق ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی، ورنہ کفر پر تو وہ کہیں گے ہم کفر پر ڈٹے رہے،
وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ چھپائیں گے شرمندگی جب دیکھیں گے عذاب جب آئے گا سامنے، جہنم ان کو اپنی طرف کھینچے گی تو یہ چھپائیں گے شرمندگی کو، عذاب۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا کر دیں گے ہم توق، لوہے کے بڑے بڑے توق جیسے ٹائر ہوتے ہیں، اس طرح کے وزنی قسم کے گردنوں میں، ان لوگوں کی گردنوں میں جو کافر ہے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہیں بدلا دیے جاتے وہ مگر اسی کا جس کے تھے وہ کام کرتے، دنیا میں جو کرتے رہے اسی کی ان کو جزا مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ان کو عذاب ہو رہا ہے، توق ڈالے جا رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، جہنم میں سڑ رہے ہیں، یہ ان کے اعمال کی ہی سزا ہے۔ آگے اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس بستی کے مالدار لوگوں نے، مترفوہا جو مالدار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم بھیجے گے ساتھ کفر کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آگے مشرک انکار کرتے تھے آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ انکار کیوں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے پیارے پیغمبر، یہ اگر مشرک آپ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے نبیوں کو بھی آگے سے ان کے جو سننے والے تھے انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس سے پہلے پیغمبروں کا۔ تو آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان ہو، بس آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ آخری بات، اب یہ بڑی زبردست بات ہے، توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا، فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ان کافروں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں، ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ آج کے کافر بھی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کافر بھی کہتے تھے، اس سے پہلے کے کافر بھی کہتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، ہماری دکانیں ہیں، وَأَوْلَادًا ہماری بڑی بڑی اولادیں ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے، اتنے مکان دیے ہیں، جائیداد دی ہیں، پراپرٹی دی ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ تو پھر آخرت میں بھی اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ کافروں کی بات اللہ نے نقل کی ہے، یعنی کافروں نے یہ سمجھا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہوں، اس کا مطلب ہے یہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ ان کا ذہن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، قل اے پیارے پیغمبر ان کو ذرا جواب دے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رزق کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ملنا، جائیدادیں ملنا یا رزق کا تنگ ہونا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ الگ نظام ہے، اس کا تعلق اللہ کی رضامندی سے، اللہ کی خوشی سے نہیں۔ ولیکن اکثر نہ چلائے لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، کاروبار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر دولت زیادہ ملنے سے اللہ راضی ہوتا، یہ نشانی ہوتی کہ اللہ راضی ہے، تو سب سے زیادہ دولت کن کو ملتی؟ نبیوں کو، اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی کہ اگر اللہ راضی ہونے کی نشانی یہ ہوتی دولت ملنا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں پکانے کے لیے، سالن پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے، دولت تو تھی نہیں، دولت کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناح بعوضۃ کہ دنیا کی اتنی قدر و قیمت بھی اللہ کے نہاں نہیں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اتنی بھی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لیکن دولت کس کو ملی ہے؟ قارون کو، فرعون کو، حامان کو، ان کو دولت ملی۔ انبیاء کرام میں جو غربت کی زندگی گزاری، تو فرمایا کہ کچھ رزق کو شادہ ہونا، تنگ ہونا، یہ اللہ کا نظام ہے۔
وما مالکم اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں. یہ آیت لازمی یاد رکھیں، سورہ سبا آیت نمبر 37. یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں. نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں باللتی، ایسی چیز تقربکم عندنا زلفا، جو مقرب بنا دے تمہیں ہمارے نزدیک مرتبے میں، یعنی مرتبے کے لحاظ سے تم ہمارے مقرب بن جاؤ. اس کا تعلق تمہارے مالوں سے، تمہاری اولادوں سے نہیں ہے کہ بہت بڑا امیر جاگیردار، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ دولت اور جاگیریں ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے گی. تو پھر مقرب کیا چیز بنائے گی؟ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو شخص ایمان لایا اور نیک عمل کیے. ایمان اور نیک عمل ہے تو پھر وہ اللہ کا مقرب ہے، چاہے اس کے بعد دولت ہی کیوں نہ ہو. اب حضرت عثمان غنی کے بعد بے حد دولت تھی لیکن اللہ کے مقرب تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد بہت دولت تھی، اللہ کے مقرب تھے، کیونکہ ایمان بھی تھا، نیک عمل بھی تھے. تو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ فرمایا تم میرے مقرب بن سکتے ہو. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. یہی لوگ ہیں ان کے لیے دگنا تگنا بدلہ ہے. جزاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن اور سکون سے رہے. جنت کے بالا خانوں میں ایمان ہے، نیک عمل ہے. تو اس کے ساتھ فرمایا بے شک تمہارے پاس دنیا کی چیزیں ہیں لیکن ایمان نیک عمل ہے تو پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، جنت کے بالا خانوں میں امن سکون سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.